اس کو زیروکس کر کے پڑھیے، 32 پیج ہے صرف. ہاں، شیخ علی الحذیفی عدنی کی کتاب ہے یہ، ہلکی سی 32 صفحات پر، اور اسے ہمارے رفیق مکرم شیخ دکتور اجمل منظور صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. ہاں، عربی کا نام ہے الوجہ الآخر لحرکت حماس الفلسطینیہ الاخوانیہ. ہاں، اخوانی فلسطینی تحریک حماس کا دوسرا چہرہ، جس کو ترجمے میں کہا حماس کا اصلی چہرہ. بہت ہی اختصار کے ساتھ نکات کی شکل میں اس کی تاریخ بیان کی گئی کہ فلسطین میں حماس کب قائم ہوئی، کب اس کے آفس کھلی، اس کی کیا شاخیں تھیں، اس کی سرگرمیاں کیا تھیں. مجھے لگ رہا ہے کہ وقت بہت کم ہے، میں کئی اقتباسات پڑھنا چاہتا تھا، اس کا صرف اشارہ کر دوں، آپ لے کے اس کا ضرور مطالعہ کیجیے. جتنی دیر میں ہمارے ہاں نوجوان کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں نا، اتنی دیر میں یہ کتاب کئی بار پڑھ لیں گے. اتنی بڑی کتاب. علم کی طرف آئیے، اہل علم سے جڑیے. کرکٹ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا دنیا کا اور آخرت کا، اسپورٹ سے نہیں ہوگا. ہاں، یہ دین سیکھنے سے، قرآن و حدیث سے جڑنے سے، اور خاص طور سے علماء کے ذریعے سے ہدایات لینے سے آپ کا دنیا اور آخرت کا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس تحریف میں جو اخوانی تنظیم کا ایک حصہ تھی، شیخ حسن البنا کے داماد نے 1945 میں جو ہے اس کا پہلا آفس کھولا. پھر اس کے بعد اس میں بڑھتی گئی، اس کو پہلے ایک اکیڈمی کی شکل دی گئی. اس اکیڈمی کو اسرائیلی بعض تحریکوں نے جو ہے تائید کی. میں اس میں نمبر 9 پیچھے کے 8 نکات چھوڑ کر نمبر 9 کا ایک حصہ پڑھ رہا ہوں کہ تحریک فتح کی بنیاد سے لے کر تقریباً 20 سالوں تک حماس نے یہودیوں کے خلاف کوئی مزاحمتی سرگرمی نہیں کی. اس سے پہلے جو پڑھنا چاہتا تھا کہ 1973 کے اندر ثقافتی، سماجی اور تفریح کے نام پر ایک اسلامی اکیڈمی کھولنے کا ارادہ کیا، جس کے سربراہ احمد یاسین تھے. مگر اسے اجازت 77 میں ملی، اسی وقت ملی جب اس نے یہودیوں سے کچھ امور پر اتفاق کیا. پھر اس اکیڈمی کی کچھ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اور آگے نمبر 10 میں لکھا ہے کہ اس اکیڈمی نے فلسطین میں موجود دیگر مزاحمت کاری تحریکوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایک ٹاسک فورس کی تشکیل دی. یہ غور کیجیے، اور اس میں یہ کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ حماس کو کہ ایک تنظیم، ایک دھڑا کس لیے بنا کہ جو الفتح یا یہودیوں کی مخالفت کرنے والی دوسری تنظیمیں ہیں، مزاحمت کرنے والے، ان کو توڑا جائے، ان کو کمزور کیا جائے، ان کے خلاف جو ہے کارروائیاں کی جائے. اور کئی نکات میں یہ حوالوں سے یہ بیان کیا، بعض کتابوں کا حوالہ دے کر، کہ انہوں نے اسی بنیاد پر معاہدہ کیا یہودیوں سے. جیسے نمبر 11 میں کہا کہ یہودیوں کی داخلی سیکورٹی خفیہ ایجنسی شاباک کے ساتھ اس اکیڈمی نے تنظیمی اور سلامتی طور پر معاہدہ کیا، جس کی بنیاد پر اسرائیل کی اس خفیہ ایجنسی نے حماس کو اسلحہ فراہم کرنے کی ذمہ داری لی. میں دوہرا نہیں سکتا، وقت بہت کم ہے. اور یہ خفیہ سارا کام اس وقت کے حزب مخالف کٹر یہودی پارٹی لیکود کی نگرانی میں انجام پا رہا تھا، تاکہ حماس کے ذریعے اسرائیل فلسطین کے مابین اس علامتی معاہدوں کو پورا نہ ہونے دیا جائے جس کی کوشش مقتدرہ لیبر پارٹی کر رہی تھی. اس وقت اسرائیل میں لیبر پارٹی اور لیکود پارٹی دونوں سیاست میں آگے تھیں. یہودیوں کی طرف سے، یہ نمبر 12 ہے، لیکود پارٹی اور حماس کی طرف سے اسلامی اکیڈمی کے درمیان اسلحے کا معاہدہ پورا ہوا. اسلحہ کہاں سے مل رہا ہے؟ یہودیوں کی طرف سے اس معاہدے میں بطور ایجنٹ وہ دروز کام کر رہے تھے جن کے پاس اسرائیلی نیشنلٹی تھی. شاید میں ان کا تذکرہ نہ کروں. دروز یہ باطنی فرقہ ہے، اصل میں اسلام مسلمانوں جیسا نام ہے. داعش میں بھی ان کی بڑی تعداد تھی، ہمارے یہاں پائے نہیں جاتے اس لیے بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں. باطنی فرقہ ہے، اسلام کے نام پر مسلم دشمن. ان کے عقائد آپ پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ کسی مسلمان کا ایسا عقیدہ بھی ہو سکتا ہے کیا. باطنیوں کے ایسے ہی عقائد ہیں ان کے فرقوں کے، حرامتہ، دروز،
ہاں اسی میں بہائیہ وغیرہ کا بھی شمار ہوتا ہے. تو دروز جو اسرائیلی نیشنلٹی رکھتے تھے ہمارے ان کے سیاسی سربراہ جو اسماعیل ہانیہ ہیں, ہاں ان کی بھی بعض جگہوں پر میں نے پڑھا کہ ان کی یا ان کے بچوں کی نیشنلٹی یا گھر رہائش اسرائیل میں ہے, یا کم از کم اس میں یہ ذکر کیا ہے جو میرے سامنے کتاب ہے کہ ان کے بچوں کا, بیوی بچوں کا علاج اسرائیل کے دواخانوں میں, ہاسپٹلس میں ہوتا ہے. ہاں انہی میں حلبی اور ابو صبری بھی تھے. یہ دونوں بھی دروز ہیں جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں, اور فلسطینیوں کی طرف سے احمد یاسین کی نگرانی میں بطور ایجنٹ عبداللہ طبراز نامی شخص کام کر رہا تھا. یہ ان کے تعلقات کی طرف روشنی پڑتی ہے. ہاں اسی طریقے سے اخوانیوں اور یہودیوں کے درمیان ہوئے اس معاہدے کے کا علم مقتدرہ لیبر پارٹی کو وہ حاصل ہو گیا, اور اسی طرح اسرائیل کی ملکی خفیہ ایجنسی موساد کو بھی اس معاہدے کی پوری تفصیل کا پتہ چل گیا. چنانچہ احمد یاسین کو گرفتار کر لیا گیا. آگے کا جملہ سنیے, احمد یاسین کو گرفتار کر لیا گیا. پھر انہوں نے آ کر اسرائیلی ٹی وی چینل پر وضاحتی بیان دیا اور اس اصلاح معاہدے کا اعتراف کیا کہ ہاں ہمارا معاہدہ ہوا تھا. لیکن اگلا جملہ اور اس بات کی صراحت کی کہ ان اسلحوں کا استعمال یہودیوں کے خلاف نہیں کیا جائے گا بلکہ فلسطین میں سرگرم دیگر مزاحمت کاری تحریک کے خلاف کیا جائے گا. یہ چند اقتباس کے بعد اس میں ایک ہیڈنگ ہے حماس کا ظہور, جس میں یہ بتایا گیا کہ حماس کے اگرچہ ان کے دستور میں لکھا ہے کہ یہودیوں سے مزاحمت اور لڑائی کرنی ہے, لیکن انتفاضہ کے ابتدائی مہینوں تک, کئی مہینوں تک ان کا کوئی کردار یہودیوں کے خلاف لڑائی جھگڑے کا نہیں رہا. جب انتفاضہ بہت آگے بڑھ گیا تو اس وقت جو ہے بعد میں انہوں نے اس ڈر سے اس میں حصہ لیا کہ یہاں کے لوگ ہم سے بدگمان ہو جائیں گے کہ ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور قومی طور پر ہم پیچھے ہو جائیں گے. تحریک حماس اس استفاضے میں شامل تو ہوئی مگر اخوان المسلمون کے نام سے نہیں بلکہ اسلامی مزاحمت کار تحریک حماس کے نام سے شامل ہوئی. اس انتفاضہ کے تقریباً 8 ماہ بعد حماس نام کی نئی تحریک کے قیام کا اعلان ہوا. ہاں یہ بیچ میں سے میں نے چند جملے پڑھے. تو ان کا ظہور کس پس منظر میں ہوا, پھر ان کو یہودیوں نے جو ہے اس لیے بڑھاوا دیا کہ یہ فلسطین کے دوسرے دھڑوں کے جو مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں ان کو استعمال کیا جائے. اس میں جو 12 نمبر پر آخری شق ہے اس کا حصہ پڑھوں کہ 70 کی دہائی کے نصف سے ایران حماس کی امداد شروع کر دیا ہے, امداد کرنا, مدد کرنا شروع کر دیا. تہران میں, ایران میں ان کے آفیسز بھی ہیں. ہاں پھر غور کیجئے کہ روافظ جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو, سنیوں کو زد پہنچائی ہے, مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے, کیا وہ سچے لوگوں کا ساتھ دیں گے؟ اور ان کی کارروائیاں قابل, یہ جو میں پیش کر رہا ہوں اس تناظر میں انصاف کے تقاضے پر کہ موجودہ کارروائیاں جو ہو رہی ہے حماس کے حملے کے جواب میں, تو ان تفصیلات کے بعد کیا یہ شکوک و شبہات کے دائرے میں نہیں آتی کہ یہ انہی کے پروگرام کا حصہ ہو, مسلمانوں کی ایک آبادی کو صاف کرنے کا, غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے کا, یا وہاں کے مسلمانوں کو بالکل بے قابو اور پورے عالم اسلام کو ایک طریقے سے مفلوج ثابت کر دینے کا؟ اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں. ہاں فلسطینی حکومت سے حماس کی علیحدگی, ہاں یہ ایک عنوان ہے, میں اس کی کچھ بھی تفصیل پیش نہیں کر رہا ہوں. ہاں یہ فلسطین کے غزہ پر بعد میں ان لوگوں کا قبضہ ہوا. یہاں ایک ہیڈنگ اور ہے آگے کی, حماس کو یہودیوں نے قائم کیا. اس میں خود اسرائیل کے کچھ مصنفین کا حوالہ ہے, امریکہ کے بعض نمائندوں کا حوالہ ہے, اور خود فلسطین کے بعض مصنفین کے حوالے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ درج ہے, اس کی تائید ہے. ہاں اور خود امریکی, میں ایک صرف پڑھوں, حماس الفلسطینی نامی کتاب میں اس کے دونوں جی بہت تو کیا کہہ رہے ہیں, ختم کر دوں؟ اچھا وقت ہے کہہ رہے ہیں. نہیں میں نے تو سوچا نہیں 8 تک ختم کر دینا ہے انشاءاللہ, شیخ نے کہا تھا. ہاں یہ انہوں نے یہ کتاب آپ لوگ لیں گے انشاءاللہ, نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, میں اقتباسات کا صرف تھوڑا سا ذکر کر رہا ہوں, آپ لوگ لیجئے. حالانکہ یہ تقریر جہاں تک پہنچے گی میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہے, اور میں یہ باتیں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ہاں حقائق کو سمجھنے کے لیے. آپ کسی کی مخالفت اور موافقت نہیں بھی کرتے ہیں تو انصاف اور سچائی کی بنیاد پر آپ ٹھہراؤ اور توقف اختیار کیجیے, غور کیجیے, سمجھیں. ہمارے خلاف یا عالم اسلام میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے, میں عوام سے, نوجوانوں سے, یہاں تک کہ علماء سے بھی گزارش کر رہا ہوں
ہاں پچھلے جمعہ میں نے یہی خطبہ دیا دلیلوں کی روشنی میں کہ جب تک کسی معاملے کے حقائق کو، جو خبریں ہم تک، خبریں دینے والے بھی یہودی ہی ہیں، یہودیوں کے میڈیا ہے، زیادہ خبریں انہی کی چل رہی ہے، تو ان خبروں میں کتنی سچائی ہے؟ ہاں وہ بڑھائی گئی کہ عراق کے پاس جو ہے دنیا کو تباہ کرنے والے ہتھیار ہے، بعد میں خود انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ غلط تھا، پورے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں لوگوں کو مارا، لاکھوں کو، 2-5 کو نہیں۔ چھوٹا جرم ہے، اس کے بعد بھی وہ صاف شفاف ہیں، سفید کالر ہیں، اور کوئی مظلوم اگر کوئی کر دے تو کہیں گے دہشت گرد ہے۔ تو یہ بھی ہماری حق کی گواہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ابھی ہم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سچی گواہی دو، چاہے اپنے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو۔ ہاں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چہرہ نظر آ رہا ہے جو، تو ہمیں اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس عنوان کے تحت شیخ نے کئی حوالوں کو، جیسے حماس الفلسطینیہ نامی کتاب میں اس کے دونوں یہودی مصنفین شاول میشیل اور افرام سیلا کہتے ہیں کہ غزہ پٹی اور مغربی کنارے پر قبضہ کرنے کے بعد بھی اسرائیل نے وہاں پر مسلمانوں کو اسلامی، معاشرتی اور ثقافتی سرگرمی جاری رکھنے کی مکمل چھوٹ دے رکھی ہے، جس کی وجہ سے دونوں خطے میں پائے جانے والے رضاکاروں کے درمیان آپسی رقابت اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ مطلب یہ اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں موجود آپس میں لڑایا جائے، مختلف طبقوں کو۔ ہاں امریکی خفیہ ایجنسی کی تجزیہ کارہ لیڈی ہے یہ، ہاں مارتا کیسلر کہتی ہے کہ فلسطین کے اندر اسرائیل ہی اسلامی تشدد پسندی کو بڑھاوا دیتا ہے، اسرائیل ہی ایسے کام کرتا ہے جس سے مسلمان لڑیں اور پھر یہ بیان دیا جائے کہ دیکھو یہ شدت پسند ہے، انتہا پسند ہے، تاکہ وہاں پر قوم پرستوں اور تشدد پسندوں کے درمیان اختلاف و انتشار اور تفرقہ بازی کے آگ بھڑکے۔ ایسا کام جب ہمارے بیچ میں یہ لوگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے درمیان سے کچھ لوگوں کو ایجنٹ بناتے ہیں، آلہ بناتے ہیں، اور یہ بات کئی مرتبہ سامنے آ چکی۔ اس کتاب میں یہ بھی بیان ہے کہ بہت سے لوگوں کا اغوا کیا ان لوگوں نے، لیکن کبھی حماس کے لوگوں کا نہیں کیا، اس طریقے سے قتل نہیں کیا، اگر کیا تو کچھ ایسے لوگوں کا کیا جو حماس کے لوگ ان کے خلاف جانے لگے، الفتح سے، یاسر عرفات اور دوسری تنظیموں سے کی قریب ہو گئے، تو ان کو انہوں نے راستے سے ہٹا دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا سابق نامہ نگار کہتا ہے کہ غزہ کے اندر موجود اسرائیلی فوجی سربراہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ اسرائیل تحریک فتح کے خلاف یہاں کے تشدد پسندوں کی مالی امداد کرتا ہے۔ تحریک فتح کے خلاف اسرائیل یہاں کے تشدد پسندوں کی امداد کرتا ہے، اور وہ مزید لکھتا ہے کہ اسرائیل ان تشدد پسندوں کو اپنے لیے سیاسی فائدے کے طور پر استعمال کرتا ہے، کیونکہ ان تشدد پسندوں اور دیگر قوم پرست فلسطینیوں کے درمیان سخت اختلافات پائے جاتے ہیں، ان کے اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مزید کہتا ہے کہ غزہ کے سابق فوجی جنرل اسحاق چیف کیف نے مجھ سے ایک بار کہا کہ وہ خود تحریک فتح اور کمیونسٹوں کے خلاف اسلامی تحریک حماس کی مالی امداد کرتا ہے۔ ہاں یہ انہوں نے بیان دیا۔ ہاں امریکہ کے اندر، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی انہی کا بیان ہے، تو آج ان کی خبروں کو آپ مان لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حماس نے حملہ کیا، کر رہے ہیں، اتنے فوجی مر گئے، یہ بھی تو انہی کی خبر ہے، ان کو مان لیا۔ لیکن اس کی تائید کر رہے ہیں اہل علم اور واقعات، فلسطین کے افراد، سنی وہاں کے۔ امریکہ کے اندر ایک بار مورخہ 9 جنوری 2008 کو اسرائیل فلسطین کشمکش نامی ایک کانفرنس ہوئی، جس میں امریکی کانگریس کے ایک رکن رون پال نے کہا کہ حماس کو اسرائیل نے قائم کیا ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ تنظیم یاسر عرفات کے لیے درد سر بن جائے۔ 24 جنوری 2009 کو امریکی اخبار وال اسٹریٹ کے اندر افطیر توفین کہتا ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حماس کو اسرائیل ہی نے قائم کیا۔ افطیر توفین کے ایک یہودی مراسلہ نگار ہے، یہودی ہے خود، جس کا تعلق تیونسی یہودیوں سے ہے۔ اس کے بعد ایک عنوان ہے حماس یہودی تیار کردہ ہے، اس کی تائید درج ذیل دیے گئے امور سے بھی ہوتی ہے۔ اس میں مختلف موقعوں پر اسرائیلی طاقتوں نے، فوجوں نے، پولیس نے جو دوسری تنظیموں کے ساتھ کیا وہ حماس کے ساتھ نہیں کیا، ایسے کچھ واقعات کو نقل کر کے یہ ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ ہاں اور پھر جو حماس کے کچھ لیڈران ہیں ان کے بیانات درج کیے ہیں
کہ وہ اسرائیل کے تائید کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا عقیدے کا نہیں ہے, ہمارا جھگڑا مذہبی نہیں ہے, ہمارا جھگڑا صرف زمین کا ہے, ہم اپنی زمین کو نکالنا چاہتے ہیں. ان میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم اگر لوگ ووٹ دے کر جمہوریت چاہیں گے تو جمہوریت کی ہم تائید کریں گے, کمیونزم چاہیں گے تو کمیونزم کی تائید کریں گے. اسلامی حکومت بنانا ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ ان کے بیانات ہیں, جبکہ لوگوں کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے اسلام پسندی کا ڈھڈورا پیٹا جاتا ہے. ہاں اس میں ایک ہیڈنگ یہ ہے کہ حماس یہودیوں کے خلاف کبھی جہاد نہیں کر سکتا. اس کی درج ذیل دلیلیں ہیں, جن میں سے میں نے ایک چیز پڑھوں کہ تحریک حماس ترکی کا پروردہ اور دوست ہے, اور ترکی اسرائیل کا دوست ملک ہے جس کو ہیرو بنایا جاتا ہے, اور دونوں کے درمیان سیاسی, اقتصادی اور عسکری ہر سطح پر مضبوط تعلقات ہیں جو کہ پوری دنیا کو معلوم ہے. دوسرا, تحریک حماس ایرانی روافظ کے تابع ہے. حماس ایرانی روافظ کے تابع ہے. ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے یہاں ایک بیان تھا ان کے ایک لیڈر کا کہ ہمارے لیے یہ گوارا ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس پر اور ہمارے فلسطین کے علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ ہو, ہمیں یہ چل جائے گا, لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ مکہ اور مدینہ کے حرمین پر سعودی حکومت اور آل سعود کا قبضہ ہو. یہ کس کی زبان ہے؟ یہ حماس کے ایک لیڈر نے کہا. آپ ان کی فکر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. کیا ایسے لوگ اسلامی منہج, صحیح منہج کے مؤید ہو سکتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ غیروں کے ایجنٹ اور آلے ہیں. اس واقعے میں کہاں تک ہیں بہت واضح نہیں ہے, لیکن ان امور سے اسی کا شک ہوتا ہے کہ یہ پورا پلان اسٹیج کیا گیا ہے انہی کی طرف سے جو آج غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں اور اعلی کار بننے والے. ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جہاد کا نام دے رہے ہو, اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا یہ اسلامی جنگ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے کہ جب آپ کسی سے مقابلہ, قرآن کہتا ہے کہ آپ کے دگنے سے زیادہ ہوں تو آپ میدان چھوڑ سکتے ہیں. آپ نے حملہ کر دیا, چند کو نقصان پہنچایا, دعویٰ کر رہے ہو, پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے, مجھے یقین نہیں ہے کہ اتنے لوگ قبضے میں ہیں. میں نے اکثر کہا کہ یہ بیان جو دیا جا رہا ہے یہ اسرائیل کے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے, اس پر حملہ کرنے کے لیے, اس کو جائز بتانے کے لیے یہ کرنا پڑے گا. فوٹو چھاپ رہے ہیں کہ اتنے لوگ غائب ہیں, اتنے لوگ مر گئے اور اتنے لوگ قیدی ہیں, یہ کمال بنائے گئے ہیں. بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ تعداد صحیح نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو انہی کا بنایا ہوا پروگرام تھا, جیسے ٹوئن ٹاور کا معاملہ تھا. ان کی کوئی, بتائیے کیا حماس کی ایسی حیثیت ہے, طاقت ہے؟ اسرائیل کی اپنی قوت بولتے ہیں کہ دنیا کی چوتھی طاقت بن گئی ہے, حالانکہ ڈنڈورا اور پروپیگنڈا زیادہ ہے, یہ بھی مشکوک ہے, لیکن ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی, طاقت. امریکہ تھا اس کو مدد دے رہا ہے, برطانیہ مدد دے رہا ہے جس نے اس کے وجود کو قائم کیا, اور پھر اس کے علاوہ یورپی یونین پوری مدد دے رہی ہے. کس کو مارنے کے لیے؟ حماس کی کیا حیثیت ہے؟ غزہ پر صرف ان کی حکومت بتائی جاتی تھی. کیسی حکومت تھی؟ اس میں اس کتاب میں بتایا کہ جو فلسطینی ان کی مخالفت کرتا, جو اسلام پسندی کی بات کرتا, جو علماء صحیح منہج کی, جیسے افغانستان میں ابھی ان کی حکومت آئی تو کئی سلفی علماء کو مارا گیا, آپ نے تصویریں دیکھی. یہی کچھ فلسطین میں, غزہ میں حماس والوں نے علماء کرام کے ساتھ اور اہل سنت کے ساتھ کیا ہے. یہ روافظ کے تابع ہے, اور ایسی تحریک سے جو ایران کے تابع ہو, یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ سچا جہاد کر سکتا ہے. اسی لیے حقیقت یہی ہے کہ کچھ اختلافات چھوٹے بڑے حماس اور اسرائیل کے درمیان میڈیا میں دکھائے جاتے ہیں, جیسے کہ حزب اللہ کے بارے میں دکھا کر مشہور کیا گیا. ابھی حزب اللہ بھی بھیڑا ہوا ہے, اور اس کے بارے میں بھی مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے مقابل ہے. میں نے خلد آباد میں لمبی تقریر کی تھی اور بتایا تھا ایک کتاب کے حوالے سے واقعات جس میں تصاویر اور دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ حزب اللہ امریکہ اسرائیل کے اشاروں پر کام کرتی ہے. دونوں کی نورا کشتی, دکھاوے کی جنگ اور لڑائی ہوتی ہے. باقی ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ حزب اللہ بھی, جس کو عرب علماء کرام, سنی علماء, وہاں عرب کے جتنے لوگ ہیں عوام بھی حزب اللہ کہتے ہیں, حزب اللہ نہیں کہتے. لات کی حزب ہے, حزب اللہ ہے, حزب اللہ نہیں ہے. یہ روافظ کی, جو مسلمانوں کی دشمن ہے, فلسطینی کیمپوں میں مسلم عورتوں کے ساتھ اور مسلمان مردوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی, اس میں یہودیوں سے زیادہ یہ حزب اللہ کے لوگوں نے ظلم کیا سنیوں پر. ماضی کی تاریخ ہے, آج بھی ہو رہا ہے. تو یہ ان کے بارے میں جس طرح مشہور کیا, جبکہ وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے حزب اللہ. جن لوگوں نے ان تحریکوں کو پیدا کیا ہے وہ ان سے اپنی بڑی مصلحتیں حاصل کر رہے ہیں.
پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، ان پہ یوں ہی خرچ نہیں کیا، ان کو استعمال کر رہے ہیں. اور اسی لیے جب ان میں سے کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے تو اس کا پر کتر کر تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں، جس طرح ناخن کو تراش کر کے چھوٹا کر دیا جاتا ہے. تھوڑی سی اور کچھ تفصیل ہے. حماس کے قیام سے یہودیوں کا مقصد کے تحت مختصراً 3 باتیں کہی ہیں یہاں، میں انشاءاللہ 5-7 منٹ میں ختم کر دوں گا. کہ تحریک فتح پر اندر سے وار کرنا، یہ ایک مقصد تھا. دوسری تنظیمیں اور تحریکیں جو اسرائیل کے لیے زیادہ خطرہ ہیں انہیں اندر ہی سے توڑنا. تیسرا، فلسطینی قوم پر حملہ کرنے اور انہیں بدحال رکھنے کے لیے حماس کو بہانہ بناتے. دیکھیے یہ تیسرا مقصد ہے، یہ آج ہو رہا ہے کہ اب فلسطین کے عوام پر اسرائیل کو حملہ کرنا ہے تو اس کو جائز کیسے ٹھہرائے گا، دنیا کے سامنے کیسے کہے گا کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں. تو اس کو کچھ ایسے لوگ چاہیے جو ایسی حرکتیں کرے جس کو بہانہ بنا کر حملہ کرے، جیسے کہ ابھی غزہ پر کر رہا ہے. بہانہ کیا بنا؟ حماس کا. حماس نے حملہ کیا اور فلسطین کے نہتے عوام کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ نے 1100 اور اتنے لوگوں کو مار لیا جو دشمن تھے، فوجی تھے، جبکہ اس میں سویلین اور بچے بھی تھے جو اسلامی قاعدے کے خلاف ہے، اس کے جواب میں آج تعداد جو بتائی جا رہی ہے کہ 3000 یا اس سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں فلسطینی، حالانکہ یہ تعداد صحیح نہیں ہے. اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی جو ملبوں میں دبے ہوئے لاشیں ہیں اور جو صحیح آنکڑے، اور وہاں کوئی جا نہیں رہا ہے، وہاں سادھن نہیں ہے صحیح رپورٹنگ کا. جو کچھ رپورٹنگ آ رہی ہے اس کا بیشتر حصہ اسرائیل سے نشر ہو رہا ہے اور زیادہ تر دنیا اسی پر اعتماد کر رہی ہے، اور مسلمانوں سے نفرت اور تعصب رکھنے والے اسی کو سچائی کے طور پر پیش بھی کرتے ہیں جبکہ وہ جھوٹ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی قوم پر حملہ کرنے اور انہیں بدحال رکھنے کے لیے حماس کو بہانہ بناتے رہنا اور کبھی کبھی فلسطینی عوام پر حملہ کرنا اور فلسطینی علاقے میں مزید توسیع کرنا حماس کے جرائم کا بہانہ بنا کر اور دنیا میں ہمدردی لینے کی خاطر کہ دیکھو ہم تو خطرے میں جی رہے ہیں، ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے اس لیے ہم جو ایسا کر رہے ہیں. حالانکہ فلسطینی خود اپنی سرزمین پر آج زیادہ سے زیادہ 20 سے 22% زمین میں رہ گئے ہیں اور اس سے بھی جو ہے کھدیڑا جا رہا ہے. تحریک حماس کے فکری انحرافات، میں بطور خاص آخری کے یہ 2 چیپٹر آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا تھا کہ تحریک حماس کے فکری انحرافات، یعنی یہ بتایا کہ اس فکری انحراف میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے برخلاف ان کے اصول کیا کیا ہیں، جن میں سے ایک کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ یہ لوگ جو ہے ولا اور برا کے مسئلے کا لحاظ نہیں کرتے جو ہمارے عقیدے کا، ایمان کا سب سے مضبوط دستہ ہے اغیار سے. چونکہ ان کے قائد اخوان المسلمین کے بانی حسن البنا کا قول ہے کہ یہود سے ہمارا جھگڑا مذہبی نہیں ہے. لیست خصومتوں کیا ہے بیننا و بین الیہود دینیہ، ہمارے درمیان دینی جھگڑا نہیں ہے بلکہ قرآن میں تو اللہ نے ان سے دوستی کی تعلیم دی ہے. میں نے کئی بار کہا، آج بھی جمعہ میں کہا، قرآن نے کہاں دوستی کی تعلیم دی، ان سے دعوت و تبلیغ کی جائے، بلکہ یہ بتایا قرآن نے کہ تم یہود کو سب سے بڑا دشمنی میں سخت پاؤ گے. یہ یہود اور نصارہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. ولا اور برا کی تعلیمات دی. تو جب یہ کہتے ہیں تو وہی ان کے مختلف لوگوں کا بیان نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہود ہمارے بھائی ہیں، نصارہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری حکومت ہوگی تو پہلے ہم یہود و نصارہ کو ان کے حقوق دیں گے. چنانچہ حماس اپنے کہتے ہیں کہ حماس روافظ کا پروردہ ہے، بالخصوص ایران کا. حماس کے کئی سربراہ مثلا اسماعیل ہنیہ، خالد مشعل وغیرہ ایرانی مجوسی روافظ کی تعریف کرتے نہیں تھکتے کیونکہ ایران حماس کی مالی امداد کرتا ہے. یہ روافظ کی تعریف کرتے ہیں بلکہ ایران کی بھی تعریف کرتے ہیں. خالد مشعل جو وہاں کا ایک لیڈر ہے حماس کا، ایک بار ایران جا کر کہا کہ حماس ایران کی خمینی تحریک کا روحانی بیٹا ہے. حماس والا کہہ رہا ہے کہ خمینی تحریک کا روحانی بیٹا ہے حماس. پھر خالد مشعل نے خمینی ملعون کے مزار پر پھول چڑھایا ہے. مہر نیوز کا حوالہ دیا گیا ہے. خالد مشعل کے حزب اللاتی، دیکھیے حزب اللاتی لکھا ہے، حزب اللاتی سربراہ حسن نصر اللہ کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں. یہ اکثر کانفرنسوں اور اجتماعات میں ملتے رہتے ہیں. بلکہ ایران میں خالد مشعل نے پوری صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم جو بھی ہیں یہ سب امام خمینی کی برکت سے ہیں. اب ہمارے علماء اور عوام جب ان کی تائید کر رہے ہیں اندھے بہرے ہو کر تو غور کریں کہ جن کی فکر اور خیال یہ ہے ان کی لڑائی کتنی دینی ہے، توحید اور دین سے متعلق ہے. اسی طرح ان کے فکری انحرافات کی اور بھی کئی بیانات دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ حماس اخوانیوں کی طرح مغربی جمہوریت میں یقین رکھتی ہے،
اس کے کچھ بیانات پیش کیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت یا اسلام نہیں چاہتے، جمہوریت کریں گے، بلکہ کمیونزم بھی اگر لوگوں نے پاس کیا تو ہم اسے بھی قبول کر لیں گے۔ غزہ میں حماس کے جرائم، یہ ایک عنوان ہے، میں 2-3 چیزیں چھوڑ دیا کہ تحریک فتح کے بہت سارے کارکنان کا انہوں نے قتل کیا ہے بطور خاص۔ یہ دیکھیے حماس کے کارنامے، بطور خاص سرایا شہداء الاقصی پر ظلم و زیادتی، اور سروے سے پتہ چلتا ہے کہ غزہ میں تحریک فتح کے سینکڑوں کارکنوں کا قتل کیا ہے، بہتوں کو بلا مقدمہ اور تحقیق کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہیں پر مار دیا جاتا ہے۔ ان کو غزہ میں ان کی حکومت تھی، انہوں نے جیلیں وغیرہ بنا رکھی تھی۔ غزہ میں سرگرم مزاحمت کار تحریک حرکت تمرد کا کہنا ہے کہ خونی انقلاب کے بعد حماس نے 700 سے زائد فلسطینی نوجوانوں کو بلا جرم کے قتل کیا ہے، 700 فلسطینی نوجوانوں کو، باقی مقابلہ کرنے والوں کے قتل کا کوئی شمار نہیں ہے۔ تقریباً 4000 کے پیر کاٹ ڈالے۔ 3 جمعرات مورخہ 2/8/2007 کو حی زیتون میں واقع مسجد ارض رباط میں حماسیوں نے ظلم کیا۔ اس طرح کے حماسیوں نے اسلحے کے ساتھ دسیوں جیپ مسجد میں گھسا دی۔ یہ آج جن کی ہم تائید کر رہے ہیں، عالم اسلام جن کے پیچھے اندھا ہوا جا رہا ہے، مسجد میں گھسا دی اور مسجد کا محاصرہ کر لیا، اور پھر اس میں موجود مصلیان پر گولی چلا دی، جس میں سرایا شہداء الاقصی کے کارکنان بھی موجود تھے۔ نمبر 4 رفح کے اندر موجود مسجد ابن تیمیہ کو اگست 2009 میں کو حماسیوں نے منہدم کر دیا، مسجد کو منہدم کر دیا۔ ہوا یوں کہ حماس کے بعض کارکنان نے حماس کا ساتھ چھوڑ کر عبداللطیف موسیٰ کے خیمے میں چلے گئے، جن پر حماس نے RPG گولوں اور میزائل سے حملہ کیا اور مسجد ابن تیمیہ میں موجود 30 مصلیان کو قتل کر دیا۔ اسی طرح ان لوگوں کے گھروں کو بھی منہدم کر دیا، اور اس خونی اور جارحانہ قتل و خونریزی کے بعد حماس نے میڈیا میں آ کر صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ لوگ حماس کی تکفیر کرتے تھے، یعنی حماس والوں کو کافر کہتے تھے، اس لیے مار دیا۔ اور یوسف قرضاوی نے حماس کے اس قتل و خونریزی کو جائز ٹھہرایا۔ ایک پریس کانفرنس میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے میں حماس حق بجانب ہے۔ یوسف القرضاوی جو قطر میں اور عام طور سے اخوانی اور جماعت اسلامی والوں کا ایک طریقے سے مرجع ہے علمی اعتبار سے، یعنی حماس کے جرائم کو قرضاوی نے جائز ٹھہرایا۔ 5 اہل سنت والجماعت کے بہت سارے ان نوجوانوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا اور انہیں سخت سزائیں دی گئی اور بہتوں کو قتل کیا گیا محض اس وجہ سے کہ وہ حماس کے افکار سے متفق نہیں، جیسے کہ محمود فیاض وغیرہ کے ساتھ ہوا۔ نمبر 6 حماس اپنے مخالفین کے ساتھ جس طرح کے تعذیبی سزا دینے کے طریقے اور اسالیب استعمال کرتا ہے وہ بہت ہی گھناؤنا اور غیر انسانی ہوتا ہے۔ مظاہرہ کرنے والوں پر بلا وجہ لاٹھی چارج کرتے ہیں اور مار کر پیر توڑ دیتے ہیں اور پھر جیل میں لے جا کر غیر انسانی سزائیں دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایسوں کو تو امریکہ اسرائیلی تائید ملے گی، اور وہ جو حملہ آج کر رہے ہیں کیا وہ مسلمانوں کے حق میں؟ آج غزہ میں جو بمباری ہو رہی ہے، بچے بوڑھے عورتیں مارے جا رہے ہیں، بھوک پیاس سے تڑپائے جا رہے ہیں، دواؤں سے محروم کیے جا رہے ہیں، کیا اس کی وجہ سے ان کو کوئی درد ہو رہا ہے؟ اس کا کوئی انہوں نے خیال کیا؟ آج تک ہم نے کوئی چیز ایسی پڑھی کہ ان کی حفاظت کے لیے وہ ذمہ داری لے رہے ہیں؟ صرف دھمکیاں دے رہے ہیں اسرائیل کو اور اکسا رہے ہیں، یعنی دنیا کو یہ جواز فراہم کر رہے ہیں کہ آپ حملہ جاری رکھیے۔ نمبر 7 حماس کے ہاتھوں عیاد مدھون کو سزائیں دے کر مارا گیا، بائیں طور پہ اسے کمال حلوان ہسپتال کے 8ویں فلور سے نیچے پھینک دیا گیا، کیونکہ اس نے حماسیوں کو ایکسپوز کرنے کی دھمکی دی تھی۔ 8 غزہ کے لوگوں پر بلا وجہ بھاری ٹیکس لاگو کرتے ہیں۔ 9 حماس کے قبضے کے بعد غزہ میں بے روزگاری کی شرح تیزی سے بڑھی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ کبھی کبھی اس مسئلے کو لے کر احتجاج کرتے ہیں، مگر حماس انہیں پیٹ کر جیل میں ڈال دیتی ہے۔ غزہ کے اندر 10ویں نمبر پر آخری کہ غزہ کے اندر موجود مساجد میں سلفی علماء کو خطابت اور امامت کرنے اور تحفیظ القرآن کے حلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، غزہ میں جہاں حماسیوں کا قبضہ ہے۔ اسی طرح حماس نے غزہ کے اندر شیعہ اور روافظ کے انحرافات اور ان کے عقائد پر بولنے پر پابندی لگا رکھی ہے، یعنی ان کے ماتحت شیعوں کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، سعودی عرب کے خلاف، اہل الحدیث کے خلاف، سلفیوں کے خلاف آپ جو چاہے بول سکتے ہیں۔ انہی سارے جرائم کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حماس نے حماس نے غزہ کو مقبوضہ در مقبوضہ بنا دیا۔ ایک طرف وہ اسرائیل کی کھلی جیل ہے، اسرائیل نے گھیر رکھا ہے، اور دوسرا اسرائیل کے ایجنٹ کی طرح یہ لوگ کام کر کے لوگوں کی زندگی کو تنگ کیے ہوئے ہیں اور اسلام کی سچی تعلیمات کو لوگوں سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آخری بات
ہاں دو بڑے علماء کا کہ حماس کے تعلق سے علماء کے اقوال کے عنوان سے انہوں نے دو قول نقل کیے. میں صرف وہ پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ حماس جو غزہ پر قابض ہے وہ کوئی اسلامی تحریک نہیں ہے، خواہ آپ کو اچھا لگے یا برا. یہ دیکھیے حق کی گواہی دینے والے یہ علماء. ہم کو کچھ لوگ بولتے ہیں مت بولو، نام مت لو. ہمارے میں نے دیکھا عرب علماء میں منحرف لوگ جس سے عوام گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں ان کو کھل کھل کر بیان کرتے ہیں، اور ان سے بارے میں کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے. شیخ ابن باز نے ایک کتاب ہے جس میں عالم اسلام کی اس وقت کے بیشتر بڑے بڑے کبار علماء کے فتوے ہیں اخوان المسلمین کے بارے میں. کہا کہ آپ کو اچھا لگے یا برا، کیونکہ اگر وہ اسرائیل سے جہاد کرنے میں مخلص ہوتے، علامہ البانی کے قول کا ترجمہ ہے، کیونکہ اگر وہ اسرائیل سے جہاد کرنے میں مخلص ہوتے تو پہلے اس کی تیاری کرتے. کہاں ہے تیاری؟ آج کے ماحول میں دیکھ لیجئے کہ ان کی حرکت کا نے اسرائیل کو غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا جواز فراہم کیا، اور لوگوں کی تائید اور مدد بھی مل رہی ہے. مسلمان دنیا جو ہے بے بس ہے. ہاں سلسلۃ الہدیٰ والنور نامی کیسٹ میں کیسٹ نمبر 489 یہ حوالہ دیا گیا ہے. دوسرا قول نقل کے شیخ مقبل بن ہادی رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے عالم یمن کے گزرے ہیں ابھی ماضی قریب میں، نے سچ کہا تھا کہ حماس کو جب بھی سیاسی، شیخ مقبل کہتے ہیں کہ حماس کو جب بھی سیاسی بالادستی حاصل ہوگی وہ اہل توحید کے ساتھ وہی کریں گے جو افغانستان میں کیا گیا کہ انہیں گالیوں، گولوں اور توپوں سے مارا گیا. مزید آپ نے کہا کہ حماس ایک حزبی جماعت ہے، حزبی گروہ بندی والی حزبی جماعت ہے، اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سنت کا ایک دشمن ہے، ایک دھڑا سنت کا دشمن ہے. تحفۃ المجید صفحہ نمبر 145. یہ بھی میں نے جو حماس سے متعلق کچھ باتیں نقل کی صرف اس لیے، ہاں ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اگر کوئی غلط ہم کو اختلاف ہے، میں نے بھی کہا اگر وہ صحیح کام کرے تو ہمارا دین ہم کو تعلیم دیتا ہے کہ صحیح کی تائید کی جائے. اگر غیر مسلم بھی صحیح کرے گا تو ہم اس کی تائید کریں گے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. تو ہم عدل کی، انصاف کی گواہی جب دینے جا رہے ہیں تو جو حقائق ہیں انہیں پیش کیا جائے. اس کو نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک مزاج بن گیا کہ جن کی تائید کرنی چاہیے ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، جن کی مخالفت کرنا چاہیے ہم ان کی تائید کرتے ہیں، اور خوابوں کی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے دشمن ہمارا اسی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ جو اچھے ہیں ہم کو برا بنا کر دکھاتے ہیں. آج دنیا میں آپ دیکھیے کہ جو اہل حق ہیں، عالمی میڈیا بھی ان کی مخالفت کرتا ہے، اور مسلمانوں کے اندر اس قسم کی تحریکیں بھی ان کو دھمکیاں دیتی ہیں، ان کے چہرے کو بگاڑ کر پیش کرتی ہیں. ان کی معمولی غلطی مل جائے چاہے وہ ثابت نہ ہو، اس کو خوب شور ہنگامہ مچا کر عام کرتے ہیں. اور ان کے موافقین بڑے بڑے گناہ کریں، کفر کریں، شرک کریں، ہاں روافض سے، یہود و نصارہ سے پیکٹ کریں، ان کی مدد کریں، ان سے مدد لیوے. یہ ساری چیزوں پر خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے. ان حقائق کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو واقعات کا صحیح تجزیہ کرنے کے لائق ہوں گے. ہم گہرائی میں جائیں گے، خبروں کے پیچھے اصل حقیقت کو سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہوگی، اور جب یہ چیزیں ہوگی تو ہم انصاف کا ساتھ دینے والے بنیں گے. اور اللہ کا حکم ہے کونوا قوامین بالقسط، کہ خوب انصاف کے قائم کرنے والے بنو. اپنے گھر میں بھی انصاف کیجئے، اور عالمی معاملات میں بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو وہاں آپ انصاف کی بات کہیے، ورنہ آپ خاموش رہیے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے تعلیمات پر کما حق ہو اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں سرخرو اور کامیاب بنائے. آج جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، خاص طور سے غزہ کی پٹی میں مظلوم مسلمانوں پر، نہتے عوام پر جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے، حفاظت فرمائے، ان کو ضرورت کی چیزیں فراہم کرنے کا راستہ بنائے، اور ظالموں کو توڑ دے وے، ان کی طاقت اور منصوبوں کو ختم کر دے وے، ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دے وے. اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے صحیح دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کی توفیق دے کے رب العالمین ہمیں اس کے کرنے کی توفیق دے وے، اور اس کے ذریعے سے ہم جو ہے اپنے دین کے حق کو ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی پائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.